Now we're going to look at some very interesting additional context. ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ ایجنٹ بیسڈ ماڈل اور میتھمیٹیکل ماڈلز میں کیا کمپیریزن ہے سیم پرابلم کے لیے. لوٹکا وولٹیرا کا جو ماڈل ہے اس کو دیکھنے لگے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کریں گے کہ اٹس ناٹ جسٹ بیٹر، اٹس مے بیٹر، اور اس کے پرابلمس کیا ہیں. سو وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس پاپولیشن کے چینجز جو گروتھ ہوتے ہیں ہمارے ایجنٹ بیسڈ ماڈل میں بھی ہوتے ہیں اور میتھمیٹیکل ماڈل میں ہوتے ہیں، ان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. سو ایز وی واز ٹاکنگ اباؤٹ لوٹکا اینڈ وولٹیرا کے اندر انہوں نے ایک ماڈل بنایا جس میں ایکولوجی کو اسٹڈی کرتے تھے اور وہ میتھمیٹیکل ماڈل تھا. وہ ایک کنکریٹ انداز میں چلتا تھا. انہوں نے ایک سسٹم آف ایکویشنز بنائی جس سے کچھ ریزلٹس نکلتے تھے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ ریزلٹ ایک ایمرجنٹ فینومینا دکھاتے تھے وچ از دا آسیلیشن فینومینا. یہ بڑی سمپل سی ایکویشن ہے اور اس کے تھرو آپ اپنے میننگ فل جو ہے نا ماڈل کر سکتے ہیں ایکولوجیکل سسٹم کو. ونس آپ نے ماڈل کر لیا اب آپ پرٹرب کر سکتے ہیں ان کی ایکویشن کے ویریبل کو، اینڈ دین یو سی کہ اس کے چینجز سے اوور آل چینجز کیا آتے ہیں. ناؤ دا جنرل ریزلٹ از دیٹ پریڈیٹر اور پرے پاپولیشن ہوتی ہے نا وہ سائیکل میں چلتی ہے. جتنی پیرامیٹر کی سیٹنگ ہوتی ہے اس حساب سے آپ کی جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے. So here's an example of Lotka Volterra relationship. The red ones are the sheep and the blue ones are the wolves. You can see کہ یہ کس طرح سے اوپر اور نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسری جو ہے وہ انکریز ہونے لگ جاتی ہے. فار ایگزامپل شروع میں شیپ زیادہ ہیں تو وولف جو ہیں وہ اس کو انکریز کر کے کھانا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہیں اینڈ سو آن. سو دس از اے سائیکلک بیہیویئر جو کہ آپ کے پاس سسٹم ڈائنامکس ٹولس کے ساتھ ماڈلنگ کرتے ہیں. ایونچولی جو ہے نا آپ کی پرے جو ہے وہ ڈائی آف کر سکتے ہیں، اور دیٹ کین بی دا ٹائم وین پریڈیٹرز آگے ان کو پرے نہیں ملتی تو وہ ڈائی ہو جاتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ ان ادر ورڈ یہ جو چیز ہے یہ آپس میں لنکڈ ہے. اب اگر پرے کی پاپولیشن انکریز کرتی ہے تو پھر آپ کی پریڈیٹر جو ہے وہ بھی انکریز کرتا ہے اینڈ سو آن. سو یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، ایک ٹرینڈ ہے جو کہ آپ اس سیمولیشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. Now, یہاں بھی یہ اسٹینڈرڈ وے ہے فلکچویشن کا. دوسری بات یہ کہ دس از ڈفرینشیل ایکویشن، اور تیسری بات یہ کہ یہ کنٹینیوس ماڈل ہے، یہ ڈسکریٹ نہیں ہے. اینڈ دیٹ مینس کہ یہ ایک ایشو ہے، یعنی آپ پاپولیشن کو پوائنٹس میں تو نہیں ڈسکس کر سکتے. اینڈ دیٹس وائی اٹس کالڈ دا نینو شیپ پرابلم. کبھی کبھی آپ اس کو سالو کرتے ہیں تو آپ کی شیپ آ جاتی ہے 0.5 0.01. ہاؤ از اٹ پاسبل ٹو ہیو 0.01 شیپ؟ See that is called the nano sheep problem کہ آپ کی شیپ جو ہے وہ لیس دین 1 کیسے ہو سکتی ہے. یہ پرابلم یہ ہے کہ 1 millionth آف اے شیپ ڈز ناٹ ایگزسٹ. شیپ ڈز ناٹ ایگزسٹ لیکن آپ کا ماڈل چلتا ہے کیونکہ وہ کنٹینیوس ویریبل ہے. ٹھیک ہے، بایولوجسٹ نے اسی لیے ایجنٹ بیسڈ ماڈل کو زیادہ یوز کیا تاکہ اس کو ریپرزینٹ کریں. اگر آپ کلاسک لوٹکا وولٹیرا کی ڈفرینشیل ایکویشنز دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں dx/dt is equal to alpha x minus beta xy. dy by dt is delta xy minus gamma y. So x is the number of prey, y is the number of predators. Alpha, beta, gamma and delta are parameters describing the interaction. انہوں نے بھی انٹریکشن کو کسی حد تک ایک سمپل ایکویشن کی فارم میں دے دیا. Now گاس نے 1934 میں کہا کہ اگر ایجنٹ بیسڈ ماڈل بنائے so it gives better prediction than Lotka Volterra کی جو ہے نا ایکویشنز نکالتی ہیں. We've seen کہ پہلی بات یہ ہے کہ پیرامیٹر سیٹنگز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کنٹرول کرنے میں. دوسری بات ہم نے دیکھی کہ میتھمیٹیکل ماڈل جو ہوتے ہیں ان کے کچھ فلاز ہیں اور وہ ایک لمیٹڈ انداز میں، ایون دو کہ وہ ایسا لگتا ہے آرٹیفیشلی دے مائٹ لک مور روبسٹ اینڈ انٹرسٹنگ کمپیئر ٹو ایجنٹ بیسڈ ماڈلنگ، بٹ ان ریئلٹی دے ڈو ناٹ کیٹر فار آل دا فیکٹرز جو کہ ایجنٹ بیسڈ ماڈل کر سکتا ہے.